شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، غنی لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اس طرح وہ اجر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی روزے رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور حج کرتے ہو؟ میں نے کہا جی، وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری اندر بھی صدقہ کی صورتیں موجود ہیں، مثلا راستے سے ہڈی ہٹا دینا صدقہ ہے، راستے کی رہنمائی کر دینا صدقہ ہے، زائد طاقت کے ساتھ کمزور کی مدد کر دینا صدقہ ہے، واضح الفاظ ادا نہ کر سکنے والے کی طرف سے وضاحت کر دینا صدقہ ہے، اور اپنی بیوی سے جمع کر لینا میں صدقہ ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی شہوت کو پورا کریں اور اس میں ہمارے لیے اجر بھی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتلا کہ اگر تو اس عضو خاص کو حرام کام پر لگا دے تو کیا تو گناہ گار ہوگا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم شر سے بچ کر ثواب کی نیت کرتے ہو اور کہ خیر والا کام کر کے ثواب کی نیت نہیں کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں سے خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو نرمی کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔